بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم بہترین طرز حکومت اور عمدہ حکمرانی سیرت طیبہ کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو زمین میں تمکن عطا کروں تو وہ اقامت صلاۃ کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ آج ہمارے ملک میں بھی بہتر حکمرانی اور عمدہ طرز حکومت کی بات ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ عمدہ طرز حکومت اور بہترین حکمرانی کیسی ہوتی ہے، اور ہم مسلمان حکمرانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر سبق سیکھنا ہو تو کیسے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات وہ ہے ذاتی کردار اور شخصیت کی مثال دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انسانیت کو درس دے رہے تھے اور دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دینا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بتائی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ تو جب ہم بہترین طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لینا ہوگی۔ سب سے بنیادی بات جو ایک طرز حکومت میں ہونی چاہیے اور وہ بہترین طرز حکومت کے مقاصد میں سے ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ معروف کاموں کا حکم دیا جائے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے، اور منکرات برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں بھی بڑے واضح الفاظ میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان کے ساتھ اس کو روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر سکے تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانے، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ جب ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس تو قوت نافذہ ہے، وہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ قوت نافذہ کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی حکمرانی کے ذریعے اپنی رٹ کو بحال کر سکتے ہیں اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر سماجی انصاف کے قیام کے لیے خلافت عرصی سے نوازا، تو اب بھی جتنے مسلمان حکمران آئیں گے ان کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ سماجی انصاف کا قیام یقینی بنائیں۔ جب تک
زمین پر یا کسی خطۂ ارضی پر سماجی انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر صحیح معنوں میں بہترین طرز حکومت وہ نہیں وجود میں آ سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو زمین پر اے داؤد خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور اپنی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، فیضلک عن سبیل اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوا، یعنی وہاں پر حق اور عدل کی حکمرانی نہ ہوئی، تو پھر یہ چیز آپ کو بھٹکا دے گی۔ اسی طرح اسلامی نظام حکومت کے جو بنیادی مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن و سنت کے مطالعہ سے، اگر انہیں بڑے اجمال کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ یہ مسلمان خلیفہ کی، مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ جب ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کا آئین پاکستان وہ تو پہلے ہی اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ تو زمین کانسٹیٹیوشنلی پہلے سے ہموار کر دی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نظام اس دھرتی پر قائم کیا جائے، صحیح معنوں میں اس کا قیام یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، ان کے اندر امتیازی سلوک نہ برتا جائے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ رعایا پر حکمرانی کی جائے۔ اور تیسری اہم چیز اور بڑی بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ رعایا کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھا جائے، وہ ریاستی ظلم و ستم ہو یا چند افراد کا ظلم و ستم ہو، معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس پر ظلم و ستم ہو۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاتمے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کریں۔ اسلام نے انسانوں کے لیے کچھ بنیادی انسانی حقوق ان کو بھی لازمی قرار دیا ہے، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے